جنوبی افریقہ کے دیہات ایک ایسی زندگی کے عکاس ہیں جو فطرت کے قریب سادگی خلوص پر مبنی ہے۔ یہاں کے لوگ ثقافتی رنگا رنگی کے ساتھ جیتے ہیں اور اپنے قبائلی ورثے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زندگی کی سادگی اور قدرتی حسن ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات کی زندگی کا یہ انداز نہ صرف ایک منفرد طرز زندگی کی عکاس ہے بلکہ انسانیت اور خلوص کا حسین امتزاج بھی پیش کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات ایک منفرد طرز زندگی کے عکاس ہیں جہاں لوگ قدرت کے قریب اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کی زندگی میں شہروں کی طرح شور شرابہ اور عجلت نہیں ہوتی بلکہ یہاں کی فضائیں پرسکون اور آرام دہ ہیں۔ جنوبی افریقہ کے یہ دیہی علاقے مختلف ثقافتوں اور قبائلی طرز زندگی کے رنگوں سے بھرپور ہیں۔ دیہات میں زندگی کا ہر پہلو جیسے رہائش، روزمرہ کی سرگرمیاں، تقریبات اور معاشرتی رشتے اپنے اندر خلوص اور انسانیت کی گرم جوشی رکھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دیہات مختلف جغرافیائی خصوصیت کا حسین امتزاج ہیں۔ ان دیہی علاقوں میں پہاڑ، جنگلات، کھیت اور وسیع میدان موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر بارشوں پر انحصار کرتے ہیں اور زراعت کے لیے قدرتی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دیہات میں موسمی تبدیلیوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور یہاں کا موسم زیادہ تر خوشگوار رہتا ہے جس سے زندگی انسان اور فطرت کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات کا قدرتی حسن جیسے جنگلات، ندی نالے اور قدرتی چشمے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ جنوبی افریقہ کا دیہی علاقہ مختلف قبائل اور ثقافتوں کا مسکن ہے جہاں زولو، ہوسا، سوتھو، سونگا اور دیگر قبائل کے لوگ اپنے منفرد ثقافتی رنگوں کے ساتھ بستے ہیں۔ ہر قبیلے کی اپنی زبان، رسم و رواج اور مخصوص تہوار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قبائلی ورثے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ثقافتی اقدار اور روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان قبائل میں زیادہ تر لوگ اپنی دیسی زبان بولتے ہیں اور خاص موقع پر اپنے مخصوص لباس اور زیورات پہنتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دیہات میں ہر تہوار اور تقریب کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ان تہواروں میں شادی بیاہ کی تقریبات، فصل کی کٹائی کے موقع پر خوشی، بچوں کی پیدائش اور دیگر مذہبی اور ثقافتی رسومات شامل ہیں۔ دیہی علاقوں میں شادی بیاہ کی رسومات میں لوگ خاص گیت گاتے ہیں، روایتی رقص اور خصوصی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ قبائل رقص اور گانے کا رواج بہت عام ہے۔ یہ رقص ان کی ثقافت کا لازمی حصہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات میں خاندانی نظام نہایت مضبوط اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ خاندان کا ہر فرد دوسرے فرد کی دیکھ بھال اور مدد کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں 3 سے 4 نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں اور بزرگوں کو خاص عزت دی جاتی ہے۔ یہاں خاندان کے سربراہ عموماً بزرگ ہر بڑے فیصلے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا مشورہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خلوص سے رہتے ہیں۔ مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کی روایات میں شامل ہے۔ اگر کسی کے گھر میں خوشی یا غم کا موقع آتا ہے تو پورا دیہات ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دیہات کے لوگ زیادہ تر مہمان نواز ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں آنے والے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دیہات میں لوگوں کی زندگی کا انحصار زراعت اور مویشی پالنے پر ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر مکئی، جوار، گندم اور سبزیاں اگاتے ہیں اور ان کے لیے بارشوں پر انحصار کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی ان کے کاروبار کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے اور کئی دیہاتوں میں زراعت کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے کا بھی رواج عام ہے۔ دیہاتوں میں لوگ اپنے استعمال کے لیے مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی پالتے ہیں۔ کچھ دیہاتوں میں خواتین ہاتھ سے بنے ہوئے برتن، گھڑے اور دیگر دستکاری کے اشیاء تیار کرتی ہیں جو نہ صرف ان کا ذریعہ معاش ہے بلکہ ان کی جنوبی افریقہ کے دیہاتوں میں تعلیمی سہولیات بہت محدود ہیں۔ زیادہ تر دیہاتوں میں سرکاری اسکول موجود ہیں جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، تاہم شہروں کی نسبت دیہاتوں میں تعلیمی معیار اتنا بلند نہیں ہوتا۔ کئی بچوں کو اسکول جانے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے کیونکہ ہر دیہات میں اسکول کی سہولیت بھی میسر نہیں ہے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہتر مستقبل بنا سکیں۔ دیہاتوں میں تعلیمی اداروں کی کمی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے بہت سے بچے ابتدائی تعلیم سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔
تاہم کچھ تنظیمیں اور حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف پروگراموں پر کام کر رہی ہیں تاکہ دیہاتی علاقوں میں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات بھی محدود ہوتی ہیں۔ اکثر دیہاتوں میں بنیادی صحت کے مراکز بھی نہیں ہیں اور لوگوں کے علاج کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ دیہی علاقوں میں علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر ایمرجنسی کی صورت میں۔ کچھ دیہاتوں میں مقامی حکیم اور جڑی بوٹیوں سے علاج وغیرہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں جو دیسی طریقوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دیہاتوں میں مذہب کا ایک خاص اور بہت مضبوط کردار ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائیت اور اسلام سمیت کئی مختلف مذاہب پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے قدیم مذہبی عقائد اور رسومات پر بھی یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ آباء و اجداد کی عبادت اور قدرتی عناصر کا احترام۔ دیہی علاقوں میں روحانی عقائد اور روایات کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے اور لوگ اپنے بزرگوں سے سیکھے گئے روحانی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دیہی علاقوں کو کئی ماحولیاتی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ خشک سالی، جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلیاں۔ زراعت اور قدرتی وسائل پر انحصار کی وجہ سے دیہات کے لوگ ان مسائل کا زیادہ تر سامنا کرتے ہیں۔ خشک سالی کی صورت میں ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور انہیں مالی مشکلات کا شدید سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے حکومت اور مختلف تنظیمیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جدید زراعتی طریقے، تعلیم کے مواقع اور صحت کی سہولیات فراہم کر کے ان علاقوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیہاتوں میں صحت کو فروغ دینے سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملتا ہے بلکہ ان کی معیشت بھی مستحکم ہوتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات ایک ایسی زندگی کا عکاس ہے جو فطرت کے قریب، سادگی اور خلوص پر مبنی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ ثقافتی رنگا رنگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور اپنے قبائلی ورثے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زندگی کی سادگی اور قدرتی حسن ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے دیہات کی زندگی کا یہ انداز نہ صرف ایک منفرد طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ انسانیت اور خلوص کا حسین امتزاج بھی پیش کرتا ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔